ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یقیناً ہم نے بہت تاکید کے ساتھ ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دے رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ماہ رمضان کا ملنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ مہینہ جہاں ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، وہاں ہمارے لیے تربیت کا بھی باعث ہے۔ 11 مہینوں میں
جو سستیاں اور کوتاہیاں ہمارے اعمال میں واقع ہوتی ہے ان کو دور کرنے کے لیے اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کی آمد کے جو مقاصد ہے ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ یہ مہینہ آ چکا ہے، اگر اس مہینے کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ہم اس کو سارا سال قائم رکھتے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے یہ باعث رحمت ہے، اور اگر ہم ایک مہینہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، لیکن جو ہی یہ مہینہ ختم ہو جائے تو جو ہماری سابقہ حالت تھی، دل کی کیفیت اور حالت وہی رہے، تو اس طرح کے 1000 رمضان بھی آ جائے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تم ڈر جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے ہوا ہو؟ کہا ہوا تو ہے، کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے دامن کو بچا کے، اپنے آپ کو محفوظ کر کے کہیں کو کانٹا چبھ نہ جائے۔ کہا یہی تقوی ہے جو آدمی اس دنیا کی زندگی میں اس انداز سے رہے کہ دنیا کی آلائشوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے بچ بچا کے اپنا ایمان بھی بچا لے، اپنا عمل بھی بچا لے، اور وہ جنت میں پہنچ جائے۔ یہی تقوی ہے۔ تقوی کے لیے کچھ بنیادیں ہیں۔ قرآن مجید میں جو لفظ تقوی استعمال ہوا ہے یہ 3 معنوں میں بولا گیا ہے۔ نمبر 1، خوف خدا، انسان کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم خاص کر مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ تقوی کا ایک درجہ ہے، اور قرآن مجید میں جو لفظ تقوی استعمال ہوا ہے اس کا ایک اطلاق یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا میں ہر شخص کی فطرت میں ڈرنا شامل ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں ڈر نہ ہو۔ کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے۔ جو آدمی لوگوں سے ڈرتا ہے، ایک سے ڈرے گا، اب دوسرے کو وہ ڈرنا پسند نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کی خواہشات مختلف ہے، تو الجھا رہے گا۔ اور جو آدمی اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اب اس کو مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اور مخلوق کے حوالے سے جو اس کے ذمے فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو بطریقہ احسن پورا کرتا جاتا ہے۔ تو اس لیے مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے
معروف مقولہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا وہ اللہ کی طرف سے جتنے فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرے گا، اور مخلوق کے حوالے سے جو فرائض ہیں ان کو بھی پورا کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، یہ سارے حقوق وہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے ادا کر رہا ہے۔ اس لیے خوف خدا، اللہ کا جو خوف ہے، ایک معنی تقوی جو استعمال ہوا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کرنا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے، اکثر مقامات پہ اتقوا اللہ کا حوالہ دیا گیا۔ آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جہاں بھی کوئی حکم دیا گیا، جہاں بھی کسی کام سے روکا گیا، تو اکثر مقامات پہ اتقوا اللہ کا حوالہ دیا گیا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور بسا اوقات تو قرآن مجید میں ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ اتقوا اللہ آیا، بلکہ ایک مقام پر تو 3 مرتبہ ایک آیت کے اندر اتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے۔ 7ویں پارے میں جہاں اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا جو آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے وہی صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے احکام ہے ان کو پورا کرتا ہے، جو منہیات روکا گیا جن کاموں سے ان سے رکتا اور بعد رہتا ہے۔ جس آدمی میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ 1-2 کام تو بجا لا سکتا ہے، لیکن جو ایک مکمل نظام زندگی ہے اسلام کا اس کو نہیں اپنا سکتا۔ وہ اسی صورت میں ہے جب اس کے دل و جان میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میں اس کی آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یہ ڈرنے کا اصل حق ہے۔ کسی لمحے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے تنزیۃ القلوب من الذنوب، اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرو، کیونکہ دل مرکز ہے، اس دل کو صاف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 آپ کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ آپ دنیا میں آئے 4 مقاصد کے لیے: قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا، تزکیہ نفس کرنا، اور کتاب قرآن مجید کی تعلیم، اور اسی طرح سنت کی تعلیم، حدیث کی تعلیم۔ تو ان 4 مقاصد میں سے ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ دل کو پاک کرنا، صاف کرنا۔ یہ دل میلے بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے، صاف تو اسی کو کیا جاتا ہے جو میلا ہو جائے، پاک اس کو کیا جاتا ہے جو نجس ہو جائے۔ ہاں، دل میلے بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب ذنبا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، سُقِلَ قلبُ، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو اس سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یا اور نقطے لگتے جاتے ہیں۔
آدمی توبہ نہ کرے اور یہ گناہوں کا سلسلہ برقرار رکھے، ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ جو لوگ قرآن کی بات پہ توجہ نہیں دیتے، احادیث کی بات کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ واضح دلائل موجود ہے، اس باوجود بھی وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ جب دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو اب اس دل کو پاک کرنے کی اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناپاک اس اعتبار سے کیونکہ گناہوں کی سیاہی اس پہ آ چکی ہے، اور میلا اس اعتبار سے کہ وہ سیاہ ہو چکا ہے، اس لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جو اطلاق ہے، جو یہ تقویٰ کا لفظ بولا گیا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لو، کیونکہ جس دل کے اندر گناہوں کے پلان موجود ہے، پروگرام موجود ہے کہ میں یہ کر کے یہ کروں گا، یہ کر کے یہ کروں گا، یعنی جس دل میں گناہوں کے پلان موجود ہے، سمجھو اس دل میں اللہ کا ڈر نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی اختیار کرے۔ خشیت اور تقوی یہ دو لفظ استعمال کیے، اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، تقوی یعنی ظاہری طور پر بھی اللہ سے ڈرے اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور جو آدمی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اللہ سے ڈرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ تو ڈرنے والے بے شمار لوگ ہیں، لیکن باطنی طور پہ باطن دل سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل کی کیفیت بدل جائے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، التقویٰ ہاہنا، 3 مرتبہ فرمایا تقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدری۔ آپ نے فرمایا لوگو، تقویٰ سینے میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ تو اس لیے تقوی کا دل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جو آدمی ظاہری طور پہ اپنے آپ کو عاجز اور مسکین بنا لے، لیکن دل کے اندر وہ کیفیت نہ ہو، تو معاف رکھنا، جس طرح آپ اسٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں، اسٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں، جو وہاں اداکار اپنے کمالات پیش کرتے ہیں، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی، ان کو پتا کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں۔ دل کی کیفیت اور ہے اور ظاہری کیفیت اور ہے۔ جو آدمی دل سے نہیں ڈرتا، ظاہری طور پہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی حیثیت اس اداکار سے زیادہ نہیں ہے، جو اسٹیج ڈرامہ کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن، آپ کا جسم اور آپ کا دل، دونوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو، دونوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو۔ اگر ظاہر ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہاں وقتی فائدہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، وہ بھی چند لمحوں کا فائدہ، لیکن اصل فائدہ مند اس بندے کے لیے تقویٰ ہوگا جو ظاہری اور باطنی طور پہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ آئیے، تقویٰ کا موضوع بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اس لیعبدون کا ترجمہ کیا لیوحدون۔ کائنات بنانے کا مقصد یہ ہے
جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی توحید کو اپنا لیں، کیونکہ توحید کے بغیر عبادت بیکار ہے، توحید کے بغیر عبادت رائے گاہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی توحید بنیاد ہے، کائنات بنانے کا مقصد اللہ کی توحید ہے۔ اور یہ جو توحید ہے، اس توحید کا بھی جو منشا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق ہے، اور تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پہ عبادت سے پہلے توحید، تو توحید کا منشا کیا ہے؟ تقوی۔ توحید کا مقصود بھی یہ ہے اللہ کا ڈر، یعنی جب کوئی انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی صفات، اس کے کمالات کو جان لیتا ہے، تو لازمی طور پہ جو اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کو اتنا زیادہ ڈر ہوگا۔ اور یہی معنی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء۔ جس انسان کے پاس اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا علم موجود ہے، وہ اسی مقدار اللہ سے ڈرے گا۔ معاف رکھنا، آج ہم توحید ایک محدود پیمانے سے سنتے ہیں، توحید کی وسعت اور توحید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو راز رکھے ہیں ان کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے، اور باقاعدہ علماء نے اس موضوع پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ توحید ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس لیے توحید کا منشا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اسی طرح روزے کا مقصد وہ بھی تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ بوجھ کے لیے نہیں ہے، یہ روزے تمہیں اصل مقصد پر لانے کے لیے معاون ہے۔ جو مقصد اصل ہے اس میں جو کوتاہی کمزوری واقع ہوئی ہے، یہ روزے تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے اس اصل مقصد پہ لانا چاہتے ہیں، اس لیے روزے فرض کیے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ جس نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا وہ تو صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، جس طرح کہ انسان حکیم کے کہنے پہ، ڈاکٹر کے کہنے پہ بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ روزوں کے مقاصد کو سمجھو، اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال کے جو اصل مقصد تھا اس دنیا میں اللہ کا ڈر انسان کے دل میں آ جائے، اس مقصد پہ اللہ چلانا چاہتے ہیں۔ حج جیسا عظیم عمل، یہ عمل بھی اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے جو شاعر ہیں، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو آدمی ان کی تعظیم کرتا ہے، کون تعظیم کرے گا؟ جو وہاں حج عمرے کے لیے جائے گا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہی ان چیزوں کا احترام کرے گا۔ دوسرے بندے کو کیا احساس؟ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ حج کا جو مقصد ہے یہ بھی تقوی ہے، کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے۔ اور اسی طرح جو اعمال کی قبولیت ہے، اعمال کی قبولیت یہ بھی تقوی کی بنیاد پہ، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ زمین سے لے کے آسمان تک یہ سارا خلا اعمال سے بھر لے، آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تقوی پیدا کرو۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ جہاں اللہ نے بیان کیا ہے، وہاں پر یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ قابیل نے حابیل کو کہا
تیری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میرا قصور نہیں ہے، اللہ نے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے جو اصول اور بنیاد قائم کی ہے اس بنیاد پہ غور کر۔ وہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ قربانی ایک نہیں، باقی جتنے بھی اعمال ہیں یہ اسی وقت قبول ہوں گے جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اللہ کے ڈر کے بغیر اعمال کی قبولیت ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ اس مسئلے میں کوتاہی کا شکار ہیں، معاف رکھنا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جملہ عبادات جو ہم بجا لاتے ہیں، جملہ عبادات، ان کا مقصد تقوی ہے۔ مقصد تقوی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے۔ یہاں پہ رک کے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لے، دنیا میں بخار چیک کرنے کا آلہ موجود ہے، اور اسی طرح بیماریاں چیک کرنے کے لیے آلات موجود ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، لیکن تقوی معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا آلہ ہے کہ کسی آدمی کو آلہ لگائے اور پتہ چل جائے اس میں اتنا تقوی موجود ہے، اتنا اللہ کا ڈر موجود ہے۔ یاد رکھیے، تقوی معلوم کرنے کے لیے ظاہری کوئی آلہ نہیں، بس تقوی معلوم کرنے کا ایک ہی آلہ ہے۔ ایک طرف انسان کا اپنا مفاد ہو، دوسری طرف اللہ کا حکم ہو۔ ایک طرف اپنا مفاد، دوسری طرف اللہ کا حکم۔ اب جب یہ دو چیزوں کا مقابلہ ہوگا، دعوے تو بڑے کرتے ہیں، دعوے تو لوگ اتنے کرتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے، لیکن یہ بنیاد ہے، ایک طرف ذاتی مفاد، دوسری طرف اللہ کا حکم۔ اگر آپ نے ذاتی مفاد کو ترجیح دے دی، سمجھو کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کا ڈر اور خوف کی بنا پہ اس کا حکم اس کو سینے سے لگا لیا اور اس پر عمل کر لیا، سمجھو آپ میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ یہ اللہ ہے تقوی چیک کرنے کا۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے تقوی چیک کر سکتا ہے، میرے اندر کتنا تقوی موجود ہے، کتنا اللہ کا ڈر موجود ہے۔ یہ ہر بندہ اس بنیاد پہ اپنا تقوی چیک کر سکتا ہے۔ آئیے، تقوی کے فوائد و ثمرات بھی ہے۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اس کے فوائد و ثمرات بھی ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی تعریف کی، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ پختہ کاموں میں سے ہے، یہ بڑا پختہ کام ہے۔ اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اولو العزم اپنے پیغمبروں کی صفت بیان کی ہے۔ اولو العزم من الرسل، اولو العزم کن پیغمبروں کو کہتے ہیں؟ 5 پیغمبروں جو رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ ویسے تو بے شمار نبی دنیا میں آئے، ان انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 کا چناؤ کیا ہے، وَمِن کا وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، جن میں نام آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ 5 پیغمبر جو اولو العزم ہیں، اولو العزم بڑی ہمت والے، بڑی جرت والے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی حد کر دی ہے۔ یہ 5 پیغمبر، ان کی اللہ نے کیا صفت ذکر کی؟ یہ اولو العزم تھے، بڑی ہمت والے، پختہ ارادوں والے تھے۔ اور جو آدمی تقوی اور صبر اختیار کرے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وہی لفظ بیان کیے۔ یعنی پتہ یہ چلا، جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس طرح اللہ نے ان 5 نبیوں کو، 5 رسولوں کو مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کو بھی مقام اور شرف عطا کریں گے۔ اور اسی طرح
آج دشمن کا بڑا خوف اور خطرہ ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے۔ آج اسلحے پر انسان کو بڑا اعتماد ہے، لیکن ہم نے دیکھا کئی دفعہ موقع پر اسلحہ کام نہیں آتا، کئی دفعہ کلاشن ہاتھ میں ہے چلتی نہیں ہے، لیکن یہ جو اسلحہ آپ کے پاس ہے، اللہ کا ڈر، کعبہ کے رب کی قسم ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ ایسا اسلحہ ہے آپ تباہی کا دھانے پر پہنچ جائے، اللہ کا ڈر موجود ہے، یہ اتنا مضبوط اسلحہ ہے، اللہ وہاں سے آپ کو اٹھا کے بلندیوں پر پہنچا دے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، کفار دشمن جتنی مرضی سازشیں کر لے، جتنے مرضی منصوبے بنا لے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ میں کتنے منصوبے بنائے گئے، آپ کا کچھ بگاڑ سکے نہیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، کفار جس انداز سے آ جائے، جتنی مرضی سازشیں کر لے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے مکر و فریب، ان کی چالیں آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ ایمان تو پیدا کرو۔ آج ہم شمشیر پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ ایٹم بم پہ بھروسہ ہے ہمارا کہ یہ ہمارا محافظ ہے، اور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکایا، نیچے سوئے ہوئے ہیں صحابہ، باقی درختوں کے نیچے، ایک کافر آیا، اس نے تلوار اتاری، میان سے باہر نکالی، سونک کے کھڑا ہو گیا، کیا کہتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یمنعک منی، بتاؤ یہاں کوئی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو نہتا ہے، بتا اب میرے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ اور یارو یہاں پہ دنیا کے سارے اسباب ختم ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، ہم کہتے ہیں اسباب کو اپناؤ ضرور، بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھو، سارے اسباب کٹ چکے ہیں، کہا میں یمنعک منی، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میری حکمت، میری دانائی، میری سوچ، میری فکر نہیں، کیا جواب تھا؟ اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ کانپنا شروع ہو گیا، ہاتھوں سے تلوار نیچے گری، آپ نے پکڑ لی، فرمایا اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار بڑی اچھی لگ رہی ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھتا ہے؟ نہیں جی کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن ایسی آئندہ حرکت نہیں کروں گا، جو لشکر آپ کے مقابلے کے لیے جائے گا ان کا تعاون نہیں کروں گا۔ آپ نے کافر کو چھوڑ دیا۔ یہاں کئی لوگ اسلام کی خدمت یہ سمجھتے ہیں کافروں کو مار دو، جو کافر ملے بھڑکا دو، حالانکہ یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ صرف جو جنگی اور حربی کافر ہے، جس کی آپ کے ساتھ جنگ جاری ہے، اس کافر کو مارنے کا حکم ہے۔ جو عام کافر ہے آپ اس کو دعوت دیں، آپ اس کو اپنے قریب کریں، مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اس کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام کا مقصد بندے مارنا نہیں ہے، یہ غلط کسی نے تعریف کر دی ہے۔ اسلام کا مقصد بندے مارنا نہیں ہے، اسلام کا مقصد تو ان بندوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کے جنت میں پہنچانا ہے۔ کفار کی سازشیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ آج یہی وجہ ہے، آج دنیا پہ مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان اس نعمت سے محروم ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو کافر کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی طرح جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر آئے، تقوی آ جائے گا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا غار ثور میں؟ غار ثور میں کیا کہا تھا؟ لا تحزن ابو بکر، گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
غار ثور کے دروازے کے نیچے حضور تشریف فرما، کفار دروازے پر پہنچ چکے، ان کے پاؤں نیچے سے نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہو جائے ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور وقت تھوڑا ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ تقوی کے حوالے سے 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حصول تقوی، تقوی کو حاصل کرنا۔ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ حصول تقوی کے اسباب ہیں۔ جب آپ نے تقوی حاصل کر لیا، پھر دوسرا درجہ یہ ہے، یہ گوہر نایاب ملنے کے بعد آپ اس کو باقی کیسے رکھ سکتے؟ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ماہ رمضان میں نمازیں باجماعت پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، بھرپور صدقہ کریں گے، 11 مہینے وہ نظر ہی نہیں آتے۔ ہم تلاش ہی کرتے، چہرہ دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تقویٰ تو ملا لیکن وہ اس سے ضائع ہو گیا، اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ تقویٰ باقی کیسے رہے گا؟ اس کا اصول یہ ہے، تقویٰ باقی رہے گا نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، علماء کے پاس بیٹھے، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے۔ اولیاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے صحیح پیروکار ہیں، جن کے شب و روز اللہ کی اطاعت میں گزرتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت۔ شیخ سعدی کا مشہور مقولہ ہے، شیخ سعدی نے ایک مرتبہ مٹی کو اٹھایا، اس سے خوشبو آ رہی تھی، کہا تو مٹی ہے، تیری ذات مٹی ہے، خوشبو کا تیرے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ مٹی نے زبان حال سے جواب دیا کہ میرا تعلق مٹی ہے تو مٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے، خوشبو کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں نے چند دن گلاب کے پودے کے ساتھ گزارے ہیں، اس کی خوشبوؤں نے مجھے بھی معطر کر دیا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر بن گیا تھا۔ نیک صحبت کی وجہ سے جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اٹھائیے سورہ کہف، اللہ نے اس کتے کا کئی بار قرآن میں ذکر کیا، حالانکہ کتا نجس ہے لیکن نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اللہ نے اصحاب کہف کے ذکر کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یارو ایک کتا نیک لوگوں کے ساتھ مل جائے، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے، تو کیا خیال ہے میں اور تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، میرا اور تیرا کوئی مقام نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور باقاعدہ ہفتے میں 1 دن وقت نکال کے کسی نیک آدمی کے پاس جا کے بیٹھو، نصیحتیں حاصل کرو، کچھ بھی نہ ملے بیٹھے رہو، آپ کو بڑی چیزیں ملیں گی۔ ہمارے اندر آج یہ فقدان ہے، ہم نے نیک سمجھ لیا ان ملنگوں کو، ان درباریوں اور مزاریوں کو جن کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ نہانے کا پتہ، نہ وضو کا پتہ، ہم نے ان کو نیک سمجھ لیا۔ نیک لوگ وہ ہیں جو 5 وقت کے باجماعت نمازی ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو تہجد گزار ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو کتاب و سنت کے حامل ہیں۔ ان کے پاس باقاعدہ ہفتے میں وقت نکالو، مہینے کے بعد۔ آپ نیک لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے، اگر آپ ان کا ساتھ چھوڑیں گے آپ کے اندر تقویٰ نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح آخری بات، حق تقویٰ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ نافرمانی کا شیبہ تک نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، بس اطاعت ہی اطاعت ہو، دن ہو رات ہو رب کی اطاعت ہو بس۔ اگر کہیں کوتاہی ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کرے اور اللہ سے توبہ کرے۔ وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر لمحے اللہ کا شکر، اس کی عبادات بجا لا کے اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کی ناشکری کا کلمہ زبان سے نہ نکالا جائے۔ اور اسی طرح وَيُذْكَرْ، اللہ کا ذکر کیا جائے، فلا ينسا، بھلایا نہ جائے۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کان یذکر اللہ علی کل احیان، جب آپ
اتنے عظیم ہو کہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے تھے. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہمیں تو بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے. یہ تین چیزیں, اللہ کی اطاعت کی جائے جس میں نافرمانی نہ ہو, ذکر کیا جائے جس میں بھول نہ ہو, شکر کیا جائے جس میں ناشکری نہ ہو. جو آدمی ان تین چیزوں کو پورا کرتا ہے وہ اللہ سے ویسے ڈر رہا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے. تقوی کے حوالے سے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہے. وقت اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں پیش کرے. بہرحال یہ چند باتیں جو درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں, ہماری زندگی کا مقصد تقوی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی, اعدت للمتقین, جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. اور اللہ کے ڈر, تقوی کے یہ اطلاق میں نے تین بیان کیے. اللہ کا خوف ہو اور اس کی اطاعت ہو اور دل کو گناہوں سے پاک صاف کیا جائے. یہ تین تقوی کی بنیادیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے اور ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھا کرتے تھے مسلمان, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس میں قرآن مجید سے 3 آیات پڑھتے تھے اور تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ کا لفظ ہے. یعنی ہر خطبے میں, نکاح کے موقع پر بھی اور اسی طرح خطبہ جمعہ کے موقع پر بھی, جب بھی خطبہ پڑھتے تو آپ یہ 3 آیات قرآن سے پڑھتے. ہر آیت میں اتقوا اللہ کا لفظ, اللہ سے ڈرتے. اس کا معنی یہ ہے آپ نے زندگی میں جتنے بھی خطبات دیے, جتنے بھی ایسے مواقع آئے, تو آپ نے ہر موقع پر لوگوں کو باقی باتوں کے ساتھ یہ بات ضرور بتلائی, اتقوا اللہ سے ڈرنا. تو میرے بھائیو, ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے, ہم اس کو اپنائیں.